یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق، شراب خانوں میں اتنا ہجوم کیوں ہے؟ فقط بات یہ ہے کہ پیری مغابی ہے مرد خلیق، سادہ مرید رو رو کر ہو گیا طائب، خدا کرے شیخ کو مل جائے توفیق۔ سامعین کرام، ضمیر احتشام دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے اور میری زبان کو ایسے الفاظ القاب سے محفوظ فرمائے جو حضور کی شے نشان نہ ہو، جانے انجانے کوئی ایسا لفظ میری زبان سے صادر ہو جائے تو اللہ پاک مجھے حضور کی زلف عنبری کا صدقہ مغفرت عطا فرمائے۔ الحمدللہ اللہ نے پھر موقع عطا فرمایا اس سے جن ایام میں اس کا اس کے محبوبوں کا ذکر کرنے کی توفیق بخشی۔ اللہ پاک دعا کریں ہماری نسلوں میں عشق مصطفیٰ کی یاری فرمائے اور اخلاص میں دین عطا فرمائے، اور تہہ دل سے دعا کریں اللہ پاک ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت نہ فرمائے، اور میرے آقا کے فرمان کے مطابق میرے آقا فرماتے ہیں کہ انسان دنیا پر ایسے رہے جس طرح کشتی پانی پر رہتی ہے، اگر پانی اس میں داخل ہو جائے تو وہ ڈوب جاتی ہے، اس طرح دنیا انسان کے دل میں داخل ہو جائے تو انسان بھی ڈوب جاتا ہے۔ بس اللہ پاک کی ذات اپنے کرم سے وابستہ رکھے۔ الحمدللہ ایک بزرگ مائی صاحبہ تھیں، وہ جب مانگتی تھیں کیونکہ بزرگی کا عالم تھا، وہ آگے سے لوگ کہتے تھے اللہ دے گا، جس طرح ہم کہتے ہیں اللہ کے نام پہ، وہ کہتے ہیں معاف کر۔ اس وقت میں یہ جملہ مشہور تھا اللہ دے گا۔ فوت ہو گئی، کسی نے خواب میں دیکھا جنت میں، پوچھا کیا بنا؟ وہ کیا بنا؟ رب کے دربار میں پیش ہوئی، رب نے فرمایا بتا کیا لے کے آئی؟ تو عرض کی یا اللہ ساری زندگی لوگوں سے یہ بات سنتی رہی، جس سے مانگتی تھی وہ کہتی اللہ دے گا، آج تیرے پاس ہی تو بھی پوچھتا ہے تو کیا لے کے آئی؟ دنیا کا نظام چل جائے گا، لیکن ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں ہمارے بابے نے، ایک بزرگ تھے حضرت اقسم، ایک حدیث یاد تھی، بابے نے تو ہر بچے کو بزرگ کو حدیث پاک یاد کروائی، سبحان اللہ۔ آج تک کوئی یہ کام نہ کر سکا، دنیا داروں کو، بچوں کو، مزدور کو، کوئی بھی ہے، منصب نبیین حدیث پاک یاد کروا دی، اسے ایک جز میں ہل گیا جب حضرت اقسم کے بارے میں پڑھا۔ رب نے پوچھا، جب آپ سے پوچھا کہ آپ کیا بنا اس بزرگ نے، تو فرمانے لگے کیا بنا؟ بس رب کے دربار میں پیش ہوا، رب نے پوچھا ہاں کیا لے کے آیا؟ پھر عرض کیا یا اللہ جمع پونجی تو میرے پاس نہیں ہے، مال و متاع میرے پاس اتنا نہیں، تیری راہ میں خرچ کرنے والا کوئی جمع پونجی نہیں لے کے آیا۔ ہاں میں نے اپنے استاد حضرت امام سے سنا، انہوں نے اپنے استاد حضرت امام زہری سے سنا، انہوں نے حضرت عروہ سے سنا، انہوں نے ام عائشہ پاک سے، انہوں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، میرے آقا نے حضرت جبریل سے سنا، اور جبریل نے یا اللہ تجھ سے سنا کہ جو بابا سفید بالوں والا تیری بارگاہ میں آئے تو فرماتا ہے میں اس کو عذاب نہیں دیتا بلکہ حیا آتی گناہ گار ہے جنت کا راہی بنا دیتا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھی چٹے بال فرمانے لگے کہ رب نے پھر فرمایا تیرے استاد معمر نے بھی سچ کہا، اور امام زہری نے بھی سچ کہا، اور حضرت عروہ نے بھی سچ کہا، ام عائشہ پاک نے بھی سچ کہا، میرے محبوب نے بھی سچ کہا، اور میں نے بھی سچ کہا، جو تو آج بات میرے سامنے کر رہا ہے جا تجھے میں جنت کا راہی بنا رہا ہوں۔ ایک حدیث پاک یاد ہے۔ آج کئی لوگوں کو تکلیف بنی ہوئی ہے، اور جی روایت ضعیف ہے، ایک چیز ذہن میں رکھیں گے، ایک ہوتا ہے راوی کا ضعیف ہونا، ایک ہوتا ہے روایت کا ضعیف ہونا۔ ہمیں بزرگوں نے ادب سکھایا، الحمدللہ اللہ کا کروڑ احسان عظیم ہے۔ ہم کبھی بھی کسی سے نہیں کہتے ہاں بخاری دکھا اور فلانی دکھا، بالکل نہیں۔ عشق کی بات ہو سنی کبھی دلیل نہیں مانگتا ہے، الحمدللہ یہ رب کا خاص کرم ہے، الحمدللہ۔ میں اصل جو بات کرنا چاہتا تھا، جب 25 دسمبر گزرا ہمارا دل زخمی ہے، بدبخت پاکستان کا جو اس وقت بے حیا وزیر فواد چودھری، اس نے بک بک کی قائد اعظم کے بارے میں
25 دسمبر جو قائد اعظم کا پیدائش کا دن بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے. ایک تو ہمیں تاریخ کا پتہ نہیں، ہم ناشنا ہیں، جیسے سنتے ہیں چل پڑتے ہیں. ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ وہ بے ایمان یہ بک بک کر چکا ہے، اپنے انٹرویوز میں بھی بک بک کر چکا ہے کہ قائد اعظم لبرل تھا اور وہ لبرل ملک بنانا چاہتا تھا. اور دلیل کیا پیش کی کہ اس کا رہن سہن، لائف سٹائل، اس کی زندگی کے اعتبار، اس کے کھانا پینا، یہ آملیٹ کھاتا تھا. یہ دلیل ہے کہ وہ پینٹ کوٹ پہنتا تھا، لہذا اس وجہ سے وہ لبرل تھا، وہ لبرل ملک چاہتا تھا. دلیل کیا ہے؟ وہ آملیٹ کھاتا تھا. یہ دلیل ہے. میں سادہ سے لفظوں میں سمجھا دوں. آپ بتاؤ، بندہ بادام لے کے آئے، چھلکے کھاتا ہے یا بادام کی گولیاں کھاتا ہے، مغز کھاتا ہے؟ بندے کو چھلکوں سے غرض ہوتا ہے یا بادام سے جو اندر اس کے میوہ ہے اس سے غرض ہوتی؟ میوے سے. میں نے کہا بدبختہ تو ہے ہی کمینہ، تو بدبخت ہے. یاد رکھ، کبھی بھی کوئی بھی انسان عقل مند ہو بادام کے چھلکے نہیں کھاتا بلکہ بادام کھاتا ہے. اور ظاہر جیسا بھی ہو، دل تو میرے مصطفیٰ سے دھڑکتا تھا. وہ ظاہر جیسے بھی ہو، پینٹ کوٹ پہنے، چاہے وہ 3 پیس پہنے، چاہے اس کی اگر داڑھی نہ بھی ہو، لیکن قربان جائیں اگر دل میرے مصطفیٰ کی یاد میں دھڑکتا ہو، گنہگار بھی ہو، اب بخشش کا پروانہ عطا فرما. بے شک پوری تاریخ گواہ ہے. کتاب کا نام ہے ریسنٹ اسپیچ آف مسٹر جناح. اسکولوں میں پتہ ہی نہیں کسی کو. ایمان سے میں عرض کر رہا ہوں، آپ کسی بھی اسکول میں جا کر کے پرنسپل سے لے کر کے آخری اسٹوڈنٹ تک کسی سے بھی پوچھ لیں، قائد اعظم کی اگر بذات خود سوانح عمری پر یا اس کے انداز پر یا اس کی خدمات پر کوئی کتاب پڑھنی ہو جس سے پتہ چلے کہ واقعتاً ہی وہ کیسا ملک چاہتا تھا، اس کی خدمات کیا ہیں، اس نے کیا کیا، ایک کتاب کا نام بھی نہیں بتا سکتا. کہ اللہ کا کرم ہے. اقبال نے یہی کہا تھا کہ جب بھی انقلاب آئے گا مسجدوں سے آئے گا اور مدارس سے آئے گا. علی نظر کریں گے تازہ بستیاں آباد، میری نگاہ نہیں سوئے کوفہ و بغداد. یہ سرور، یہ مدرسہ، یہ جوان، یہ رانائی انہی کی نگاہ سے ہے میں خانہ آپ فرماتے ہیں یہ فرنگ یا پوری دنیا. فرمایا اس کا اگر نظام کسی کو روٹی مل رہی ہے، کسی کو پانی مل رہا ہے، کسی جتنی مرضی گرمی پڑ جائے پھر بھی پانی ملتا ہے، جتنی مرضی سردی پڑ جائے تب بھی خوراک ملتی ہے. فرمایا یہ قرآن پڑھنے اور دین کی خدمت کرنے والوں کے فیض سے یہ سارا کچھ ملتا ہے. کیونکہ حضور کا بھی فرمان ہے نشان 40 اولیاء میرے آقا فرماتے ہیں ہر وقت اس دھرتی پہ رہتے ہیں جس کے قدم کی برکت سے تمہیں رزق بھی دیا جاتا ہے اور تمہاری مدد بھی کی جاتی ہے. یہ میرے محبوب کا فرمان ہے نشان. اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائے. اور رسول اللہ کا پاکستان، اس میں بھی اس کے اقتصاد تواسات کافی بیان کیے گئے. آپ نے بارہا، اب یہ وہ تقریر کا جز ہے کہ جو تقریر آپ نے خود اپنی پیدائش کے دن کی تھی 25 دسمبر سن 1942 میں، کہ آپ ہی کی پیدائش کا برتھ ڈے، پیدائش کا دن تھا، تو آپ نے اس دن تقریر کی تھی باب قائد اعظم نے. وہ تقریر کا ایک جز یہ تھا، آپ نے فرمایا تھا I have spoken what was in the hearts of million Muslims. فرمایا یاد رکھنا یہ کئی کروڑ مسلمانوں کی آواز ہے، کئی کروڑ مسلمانوں کی آواز ہے، کئی کروڑ مسلمانوں کی. آپ نے فرمایا یاد رکھنا یہ میری خدمات جو ہیں فیتھفلی اینڈ ٹروتھفلی، یہ جتنی بھی سچائی، جتنی بھی خدمات، جتنی بھی ہمدردیاں، جتنی بھی اچھائیاں، یہ سب کچھ جو کر رہا ہوں I can given you my service your accept. فرمایا یہ جتنی بھی چیزیں nothing except، فرمایا میں اتنی خدمات کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا. فرمایا nothing except your service. فرمایا میری یہ سروس ہے جو میں تمہاری اتنی خدمت کر رہا ہوں، یہی کچھ دے سکتا ہوں. فرمایا I shall
आइशल फरमाया मेरी जो सूरत हाल है ये किस के लिए है, मैं क्या रोटी के लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, कपड़े के लिए कर रहा हूँ, मकान के लिए कर रहा हूँ। आखिरी जुमला उस तकरीर का, फरमाया आई शैल माई सर्विस ओनली इस्लाम एंड मुसलमान। फरमाया ये जितनी भी खिदमत है मैं जिगर का खून दे रहा हूँ, शब रोज एक कर रहा हूँ, ये तो सिर्फ और सिर्फ या मुसलमान के लिए कर रहा हूँ या इस्लाम के लिए कर रहा हूँ। बस फरमाया मेरी खिदमत सिर्फ और सिर्फ या मुसलमान के लिए या इस्लाम के लिए। ये बेईमान खून निचोड़ने वाले, चूसने वाले, हड्डियां खाने वाले मुसलमानों की, इन बदबख्तों को क्या पता। कायदे आजम खत पढ़ते रो पड़े, पूछा हुजूर खैर है? उन्होंने कहा ये बच्चों ने खत लिखे जिन्होंने अपने ईद के पैसे, अपनी पढ़ाई के खर्चे में जो उनको खर्ची जेब खर्ची मिलती थी, खुशी के दिन में एक एक पैसा, चरन्नी अठन्नी, ये बच्चों ने खत लिखा है, बाबा जी आपने दीन की आवाज़ लगाई है, हमसे जितनी खिदमत हो सकी है दीन मुस्तफ़ा के लिए सब कुछ हासिल है। बच्चे हैं, चरन्नी है, लेकिन बड़ी इखलास और मोहब्बत से हम ये पेश कर रहे हैं, लेकिन ये हमारी खिदमत है। आपने ना वजीरों और मुशीरों याद रखना, ये बच्चों का पाई पाई एक एक आना जिन्होंने अपने नफ्स के ऊपर गलबा पा करके ये सिर्फ दीन इस्लाम की खिदमत की है। फरमाया जो ये चाहता है मुल्क की खिदमत करूं, वजीर सुन ले, मुशीर भी सुन ले, एक टका भी तोड़े दे, पानी भी घर से पी के आना है और चाय भी घर से पी के आनी, मैं इस पैसे से आपको नहीं कुछ खिलाऊं। इतने बदबख्त दौरे कर कौम के खजाने से है, तुमरे पाक ऊंट के पीछे भाग रहे, मोनाड़ी पाक। उन्हें कहा खैर है? उन्हें कहा घोड़िया नु खरखरा मारना, उठा नु खरखरा तेल लगा। उन्हें कहा हुजूर हमें मुश्किल में डाल के जा रहे हैं। फरमाया ए अली मुझे खलीफा बनाया गया है, मैं इस कौम का खादिम हूँ और ये बैतुल माल का पैसा है, ये बैतुल माल का माल है, अगर मैं इनकी हिफाजत नहीं करूँगा बताओ क़यामत वाले दिन तू जवाब देगा या मैं जवाब दूंगा? सुभान अल्लाह। कहाँ से आए खौफ खुदा? जो बेईमान कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़े, ऑक्सफोर्ड में पढ़े। ये मैं परसों इधर हमाम पे मूछे सेट करवाने के लिए एक नौजवान बैठा किसी मोहल्ले का, उससे एक शख्स बैठा था, उसने पूछा, ये काली यूनिवर्सिटियों का हाल है, ये खुद यही कंसेप्ट के बारे में खुद उस नौजवान ने बयान किया, उसकी हमशीरा भी उधर पढ़ती। उन्हें पूछा किधर पढ़ता है? उसने कहा फलां पर। उन्होंने कहा उधर कंसेप्ट में दूसरा बंदा बोला, उसने कहा नहीं कंसेप्ट में तो वहाँ बेहयाई, चर्स, हफीम, शराब, जो नशा हो, ज़िना हो, जो कुछ वहाँ पर मिलता है, वहाँ का माहौल। तो मैं कहा माहौल ठीक केड़ा, जितने कुड़ी ते मुंडा इकट्ठे हो गए माहौल कितने ठीक रहेगा। लेकिन हमारी मत मारी, हमारी मत मारी। इकबाल उस वक्त रो रो के कहता था, मैं जिस इल्म की तासीर से जान होती है नाजान, उस इल्म को अरबाब नजर कहते हैं। मैं 12-1 गालिबन का टाइम था, रात को वापसी आ रहा था प्रोग्राम से, अड्डे के ऊपर पुलिस कांस्टेबल, एक औरत और साथ में एक नौजवान खड़ा हुआ था उसको चढ़ाने के लिए। अब पता नहीं भाई है, पता नहीं कौन है, पता नहीं कैसे है, पता नहीं क्या है, ईमान से बताए हुण तक पुलिस बगैर औरतों तो भी रही है कि नहीं रही? हुण केड़ी मौत पै गई? बेहुरमती तो वैसे करनी है ना, गरीबां दी, मुसलमानां दी, वो तो कोई मसला गरीब दा कर है सारे बढ़ गए। बैक करो थोड़ी जुल्म। हमारे शाह साहब थे भावलपुर के, उनके घर से उनकी मां सैयदा तैयबा ताहिरा अम्मा फातिमा पाक की लफ्त जिगर और उनकी बेटियों में से बेटी, और उस सैयद की मां को भी, उसकी बेटी को भी, उसकी बीवी को भी उठाकर और घसीट कर थप्पड़ मारते, गालियां निकालते, थाने में ले जाया जाए। और मैं ये कहता हूं उसकी मां पर भी जब उसको पैदा किया लानत है, ता सुबह है कयामत, जब तक तौबा ना करे उसकी नस्लों पर भी लानत बरसे कयामत तक। ये बदले मेरे महबूब ने लेने, इस तरह इमाम हुसैन पाक के लिए कई उलमा के घरों में, कई उलमा के घरों में, हमारे यहाँ नहीं इस तरह हुआ। हमारी दीवाने फलां क्या, बाबा जी तहज्जुद पढ़ रहे थे, हमने किसी की बहन बेटी को छेड़ा, हमने किसी को गालियां निकाली, हमने किसी के साथ लड़ाई की है, हमने किसी की जमीन हथे आई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम इस इमाम हुसैन पाक से बढ़कर नहीं। अगर उन पर इतना बड़ा हमला किया, उनको शहीद किया, उनके बच्चों को, उनके भतीजों को, उनके भांजों को, ये तो कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम शुक्र अदा करते हैं, कल भी दीन के साथ है, आज भी दीन के साथ है इंशाअल्लाह।
عشق محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت عشق محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت عشق محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت الحمدللہ کہ اللہ کا کروڑ احسان عظیم ہے. یہاں تو بڑے بڑے ظلم ہو، پوری تاریخ گواہ. یعقوب ابن سکیت جب بادشاہ نے بلایا نا، آپ نے جب صحابہ اہل بیت کی محبت بیان کی تو بادشاہ نے بلوا لیا کہ صحابہ اہل بیت کی محبت بیان کرنا اس وقت تلوار گردن پہ رکھنے کے مترادف تھا. تو پوچھا کہ تم نے، اب جو مقتدی تھے انہوں نے کہا جی آپ ایسے ہیلا بہانہ کر لیں، ایسے جان لیں. فرمایا یہ مجھے مشورے دے رہے ہو تم؟ میں ممبر رسول پہ بیٹھوں اور تم مجھے کہہ رہے ہو تم بادشاہ کے سامنے جھوٹ بول دینا. اگر میں بچ بھی گیا بتاؤ پھر موت نہیں آنی؟ اسی کے بعد ہی موت آ گئی. بتاؤ میں حضور کو منہ کیا دکھاؤں کہ تجھے ممبر دیا تھا اور ممبر کا حق ادا نہیں کیا تم نے؟ لوگ مجمع تیرے نیچے بیٹھے، تیرے قدموں میں بیٹھے، تم مصلی پر کھڑا ہو کہ رب کے گھر میں تجھے اتنی بڑی خدمت ملے. فرمایا مجھے تمہارا مشورہ نہیں چاہیے. کیا بات ہے، ہزار خوف ہو مگر زبان ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے کلندروں کا طریق. کلندر یہ ہے، یہ کلندر ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. پھر اس نے سوال کیا میرے بچے امام حسن و حسین سے زیادہ عظیم ہے یا امام حسن و حسین زیادہ؟ احمد بخت تو اپنے بچوں کی بات کرتا ہے، خون رسول کے ساتھ مقابلے. پھر اس بدبخت نے کہا امام حسین پاک کو گالیاں نکلا معاذ اللہ. آپ نے پھر اس کو ٹھکائی کی، اس کی ٹکا کے آپ نے اس بدبخت نے جلات کو بلایا اور آپ کی زبان کھنچوائی، گدی سے کھنچوائی. اتنے ظلم. شاہ منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ شہید کر دیے گئے. بعد میں بادشاہ علماء کو بلا کر کے پوچھتے تھے بتاؤ ٹھیک ہوا؟ میں تو بات کرتا ٹھیک کی، تمہیں کیا پتا؟ جن کی لو اللہ رسول سے لگی ہوئی ہو، جن کو کائنات کے ہر ذرے میں تجلی خدا، تجلی مصطفیٰ نظر آئے، وہ جھلک نظر آئے، تمہیں کیا پتا اس چیز سے؟ قربان جائیں. واہ 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 واہ. شیخ کے ایک ایک دانت ہوتا. پھر یہ نہیں ہے یہ دانت کھینچ کر کے پھر ہتھوڑی کے ساتھ ان کے سر میں اس کو ٹھوکا جاتا، یہاں سے کھینچ کر. یہ دنیا دار تماشے سمجھتے ہیں، مزہ لے لیا، گاواں لے لیا، کوٹھی بنا لی، پترن، یہ سارے سب میں کھڑے ہوں گے. جب علماء کو، شہداء کو، صدیقین کو جب سب میں آئیں گے قیامت والے دن، میرے آقا نے وہاں خطاب فرمانا ہے. میرے آقا نے فرمایا ادھر آؤ دنیا دارو، یہ علماء، یہ دیکھو یہ علماء، خون بہ رہا ہے، اتنی شہادت، اتنا ظلم اس کے ساتھ ہوا اور نام مراد ہو اور تم خدمات کسی بھی اعتبار سے نہیں کر سکے، کم از کم حمایت تو کر سکتے تھے. یہ ایویں لگے پھرنے نے، ایویں بک بک کرتے پھرتے نے، یہ ساڑھے ووٹ خراب کر رہے ہیں، یہ فلانے کر رہے ہیں، مسیح سیاستان جناب جی فلانے سیاست. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ دیندار ہو تو دین پچی، اس کو مروڑے، اس کے پیسے مرتے، اس کی دنیا مرتی، اس بدبخت کی حرام خوری مرتی ہے. کیونکہ اس کو پتہ ہے دین آ گیا چاپلوسی سے کام نہیں چلے گا. پھر دین کے معیار میں پیر بھی برابر ہے اور فقیر بھی برابر ہے. بے شک. جناب جی کو مچھانو واٹ دے کے، کوئی تاؤ دے کے ماشاءاللہ کاٹنا، یہ وہ. مجھے بڑا غصہ آتا ہے جو بندہ پیسوں پر اس طرح آنکڑے کرتا ہے. غصہ اس وجہ سے آتا ہے کلمہ پڑھے بدبختہ تو آنکڑا کر دے، مر کسی حضور دے غدار دے سامنے کر، تجھے حضور کی پہچان ہی نہیں. امام عبد الرحمن صفوری شافعی کی پہچان ہی نہیں ہے، پہچان ہی نہیں، غیرت ہی نہیں، ڈوب کے مر جانا چاہیے. مولا علی پاک کو حضور نے بھیجا، فرمایا علی جا فلاں علاقے میں ایک بستی ہے، قبیلے والے ہیں، ان کو دین کا پیغام سنا، میرا پیغام سنا کہ دین مصطفیٰ میں آ جا. ان کا کاروبار تھا شہد کی مکھیوں کا، شہد بیچتے تھے. جب وہ گئے جس طرح آج میں نے کہا ساڑھا تو نظام چل روٹی پانی صاحب الحمدللہ، اجی تو بھوکا مرتا ہے. پھر کہنا جی میں بھی لبیک آ جی، نور میں ہو یا نار میں رہنا. نور کا وقت آئے یعنی اگر بہار کا وقت آئے تو تب بھی سینہ تان کے، نار کا خزاں کا وقت آئے سب بھی سینہ. الحمدللہ نور میں ہو یا نار میں رہنا،
ہر دم ذکر یار میں رہنا، چند جھونکے خزاں کے صحیح لیکن ساری زندگی بہار میں رہنا۔ چند جھونکے خزاں صدا نہیں رہتی، بالکل نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مولا علی پاک آئے، آپ نے فرمایا میرے محبوب کا پیغام دین مصطفیٰ میں آ جا۔ آگے سے انہوں نے کہا ساڈا شہر چل رہا ہے، ساڈی روٹی چل رہی، اسی جناب اپنا دین چھڑ دی ہے۔ یہ طنز تھا، وہ کیا دیں گے؟ ان کے پاس خود اپنے غلاموں کو دینے کے لیے کچھ نہیں، جن کو روٹی پوری نہیں ملتی، پانی پورا نہیں ملتا، سویرے جاگتے پرسوں جاگتے تھی، جس طرح ہم کہتے ہیں لبیک اے ہر ویلے جناب جی ہر ویلے۔ یہ سیدھا یاد رکھیے گا دین مصطفیٰ پہ تانا زنی۔ بے شک میرے آقا نے حج ایک کیا ہے اور جنگیں 27 سمجھ آئی؟ کچھ سریہ ہے، سریہ کہتے ہیں حضور نے دستے بھیجے ہوں، اور جو بڑے بڑے مار کے ہوتے تھے کٹھن مار کے، وہاں میرے مصطفیٰ جان رحمت پیدل چل رہے، سواری ہے، باریاں لگی، سرکار فرماتے ہیں باریاں لگی ہیں نا، پھر میں بھی باری کے مطابق ہی بیٹھا۔ سبحان اللہ۔ کیا بات ہے۔ غزوہ خندق کتنی سردی تھی، صحابہ فرماتے ہیں یہ جلد ہوا چلتی تھی جلد پھٹ جاتی تھی، وہ تو کڑی ویسلین سی، ویسلین ساتھ لگا لے، کوئی نرم کرنے کے لیے تیل سے لگا لے۔ اندازہ کیجیے میرے محبوب اتنے ناز نے، اتنے ناز نے، کلام الہی میں شمس و دہا، قربان جائے تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا، حبیب کی زلف دوتا کی قسم، سبحان اللہ۔ قربان جائیں، قربان جائیں، اتنے ناز نے میرے محبوب، اور سردی پیدل غزوہ تبوک 1200 میل کا سفر، 10 بندے ایک سواری، یہ سب کچھ ایسے چھوٹ جائے گا۔ میں سوچتا ہوں جو ہمارے لوگوں ہمارے ذہنوں میں خامہ فرسائی ہے، بس یا اللہ بس میں بچے واسطے روٹی کماتا رہا، بس میری عمر لنگ گئی۔ میرے رب جب جلال میں آیا نا، جس طرح آج دنیا میں جو جس سے محبت کرتا ہو اور سامنے اس طرح کی بات کرے یا اس کو تنگ کرے اور اس کے ظلم کو دیکھ کر کوئی اس کی حمایت کے بارے میں بات نہ کرے، بندہ تہس میں آتا ہے۔ رب ہے اور وہ رب کا محبوب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قربان جائیں، قربان جائیں۔ مولا علی پاک نے جب ان سے کہا نا، پھر واپسی جب پلٹنے لگے، پھر وہاں چڑھ کے قلعے پہ اعلان کیا، رمایا شہد کی مکھیوں، یاد رکھنا میرے محبوب کا پیغام آیا تھا، ان بدبختوں نے اس پیغام کا انکار کر دیا ہے۔ کہتے ہیں ہم اپنا دین چھوڑ دیں، جی میں ساڑی قوم کہتی ہوں پارٹی چھڑ دی اپنی ہیں، بادشاہ بن ایڈی روٹی جڑی چاواں پیتیاں نے، سگٹا پیتیاں نے، حکے ترے نے، چھڑ دئیے۔ پتر نے نوکری لوایا، ساڈا نالی نہیں سیدھی ہوتی سی، سیوریج کا نظام فلٹر ہو گیا، فلانے ہو گئے، فلانے ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کسی تو چائے کسی بریانی چاہیے، ہمیں نہ چائے نہ ہی فلٹر کا پانی چاہیے۔ ارے یہ پرچی ہی کیا، یہ جان بھی دین مصطفیٰ پہ جانی چاہیے۔ میں پتر بابے آدم دا، ووٹ ہے بابے آدم، میں پتر بابے آدم دا، ووٹ ہے بابے آدم، میں پتر بابے آدم دا، ووٹ ہے بابے آدم، میں پتر بابے آدم دا، ووٹ ہے بابے میں پتر بابے آدم دا، من سب نبی جان، من سب نبی جان، من سب نبی جان، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ کئی صاحب نئے آئے ہوں گے، وہ کہیں گے وہ یہ کون سا نعرہ نیا آ گیا۔ میں کہ کسی مولوی کو پوچھی جڑا درود تو چڑھتا ہے، وہ کہے گا اوہ مسجد میں بدعت ہو رہی، مسجد میں بدعت ہو رہی۔ یاد رکھیں گے پیر جماعت علی شاہ صاحب، وہ تاریخ سن 1947 کے قریب اٹھا کے دیکھیے گا، پھر سن 1965 73 اور جب یہ ایٹم بم کا تجربہ ہوا، تاریخ اٹھا کے دیکھیے گا کہ اس وقت جب ایٹم بم کا عبد القدیر خان رحمہ اللہ تعالی
یہ کوئی بھی حکمران نہیں کرے گا، صرف وہی کرے گا جو نظام مصطفیٰ والا ہے۔ بے شک یہ دعا صرف وہی کرے گا بے شک جنہیں نظر بند رکھا ہو، وہ بات کرے گا؟ بالکل نہیں، کسی صورت میں نہیں، بالکل نہیں۔ ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص کتاب مومن کو سکھاتی نہیں غلامی کیا تھا، بالکل نہیں۔ بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر۔ اقبال فرماتے ہیں ان غلاموں پر بالکل نہیں، کسی صورت میں نہیں، ان غلاموں پر کبھی نہیں کر سکتے۔ گلی محلے کا غلام ہو چاہے اوپر والا، ہم غلام ہیں آقا کے۔ اور میرے غوث سمدانی فرماتے ہیں عزت الغلامی مالک، فرمایا غلام کی عزت مالک سے ہوتی ہے۔ اگر حضور کی عزت محفوظ نہ ہو، دین کی عزت محفوظ نہ ہو، کاٹنا پا کے گڈیاں جھوٹیاں جی میں عاشق رسول اللہ نہ تو تیرے منہ پہ عزت ہے، مصطفیٰ کے لیے کچھ کیا نہیں، گاڑیاں دے نال عزت ہے نہ۔ میرے غوث سمدانی فرماتے ہیں عزت صرف مالکوں سے جنہوں نے پہرا دیا، عزت بھی انہی کو ملی۔ مومن وہ ہے جو ان کی عزت پر مرے دل سے، تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے، واللہ فریاد کو سن لیں گے پہنچے گے ضرور، اتنا بھی تو کوئی ہو جو آہ کرے دل سے۔ مومن وہی ہے، مومن وہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے علی فرماتے ہیں جب میں نے اعلان کیا نا کہ شاید کی مکیوں میری محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کا، دعوت کا، اسلام کا، دین مصطفیٰ کا انکار کیا، منہ موڑا ہے، پھر تم اس کو شہد دو گی؟ علی فرماتے ہیں کہ میں نے اتنی بات کی ساری مکھیاں جو ان کی تھی اڑ گئی، ساری مکھیاں اڑ گئی۔ علی فرماتے میں نے آنکھوں سے منظر دیکھا صرف اتنی بات کرنے کی دیر تھی، مکھیاں ساری جو شہد لگے ہوئے تھے چھتے تھے جس طرح بھی ساری مکھیاں اڑ گئی۔ نزہت المجالس امام عبد الرحمن صفوری شافعی مکی رحمت آپ آ گئے تے مرے نا جس ٹائم بھوکے جو پاکستانی قوم دے حالات میں پہلے ہوئے جناب جی نعرے تے نعرہ دے نعرہ ویکھے انہوں بھوک نچتی ہے، پتہ ہے ان پٹرول بھی مہنگا مزدوری واسطے نہیں جا سکتا، انہوں نے کہا پہلی لعنت میرے منہ تے دوسری لعنت میرے لیڈر ہوتے۔ نہیں سمجھنا؟ اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائیں، یاد رکھیے گا یہ قائد اعظم نے کبھی بھی سوچ میں بھی نہیں آیا تھا کہ سارے کنجر پوڑے ہوتے ہندوستان بھی چلتے تھے، لیکن فرماتا our ideal Islam should not capitalistic but Islamic. فرمایا I shall my service only in Islam and مسلمان۔ یاد رکھنا فرمایا میری برتھ ڈے کا دن ہے، پیغام وہی ہے، فرمایا نہ روٹی کے لیے، نہ کپڑا کے لیے، نہ مکان کے لیے، نہ اپنی عزت کے لیے، میری خدمت ہے تو صرف دین اسلام کے لیے یا مسلمان کے لیے۔ یہ ذہن میں رکھیں، اگر ادھر بھی کوئی چیلا کرچا بیٹھا ہے میں دعا کروں گا، پہلی دعا تو کروں گا یا اللہ اگر وہ ہدایت کے لائق ہے تو ہدایت عطا فرما دیں، پھر جڑا تیرے دین نال جنگ کرے تے تو ہی لے رب ایویں نہیں لیندا۔ ہاں جی، جدا جنہ تکبر ہو پھر اسی طرح کی دھلائی ہوتی ہے اس کی۔ اللہ قربان جائیں، ہوں سڑکیں بھی شروع ہو گئی، سالم بھی شروع ہو گئی، 3.5 سال بند رہے ہیں، جدھر جائیں جناب سڑک بند۔ واہ مولا تیرا کرم ہے الحمدللہ، کچھ بھی ہو پیسہ تو ہمارا لگ رہا ہے نا، وہ جڑا ساڈا خون چوس ہے، 1-1 روپے ٹیکس دا، 10 روپے، 20 روپے، 40 روپے، 50 100 روپے، جتنا بل ہے اتنا ہی ٹیکس ہے، بل 157 روپے 1800 ٹیکس ہے، ہوتے مار نہیں پڑے گی، قریب کی چیخیں نکل، وہ گھر بھی چھوڑ گیا، مکان بھی چھوڑ گیا، پاویں کوئی قبضہ کرے کی کرنا، انہوں نے کہا بجلی چلائی تاں مر دیں، روٹی پکائیے تاں مر دیں، بہتر ہی ہے داتا دی نگری مانگی لو، بہتر نہیں، مکان بھی کرایہ کا، بجلی، ظالم پھر بھی ٹیکے نہ پھرتا، آوے پھر آوے، پھر ہماری قوم کہتے چلو نواز شریف کھاندہ سی لاندہ بھی سی نا، میرے غازی صاحب کو شہید کیا، یاد رکھیے گا قبر کی لہت تک رب اس کو معاف نہیں کرے گا، یاد رکھیے گا۔ ہمیں یہ زخم نہیں بھولا، ہماری جان پر اس قوم جو کچھ مرضی ہو جائے، مسلمان اپنی جان پر برداشت کر سکتا جتنا ظلم ہو، لیکن یہ برداشت نہیں ہو سکتا، کیوں
کیونکہ سن 1947 سے پہلے غازی المدین شہید ہوا، اس وقت تو کفر کا نظام تھا. جب پاکستان بن گیا پھر کیا مسئلہ تھا؟ پھر کیا پریشانی تھی؟ پھر کیا مسئلہ تھا؟ انہوں نے وزیر کہہ نہیں رہے غازی حق تھے. خود اسی بدبخت کا داماد کیپٹن صفدر جو تھا، اس نے باقاعدہ پارلیمنٹ میں تقریر کی تھی. اس کے مزاج پر غازی صاحب کے جا کے دعائیں بھی مانگ رہا ہے، نعتیں بھی پڑھ رہا ہے. ایسی شکل، ایسا چہرہ کسی بدبخت کا ہو سکتا ہے؟ یہ مالک ہے. دانا بہلول رحمۃ اللہ علیہ تعالی، بادشاہ کی بڑی چاہت ہوتی تھی میں اس سے ملوں. ایک بادشاہ بڑی چاہت رکھتا تھا، آپ فرماتے نہیں ملنا. اس نے اپنے وزیروں سے کہا یہ جب ہماری گلی سے گزرے اوپر جال ڈال کے میرے اوپر حاضر کر دیں. اب گلی سے جب گزرے اوپر ڈالا، حاضر کیا. بادشاہ نے کہا اے بابے یہ بتا رب تک کیسے پہنچا؟ فرمایا جی میں تیرے کول پہنچا. سبحان اللہ. نے کہا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا جب میں تجھ سے ملنا چاہتا کپڑے بھی لیتا پیسہ ہوتا، میں جناب جی جوتی بھی لیتا، خوشبو لگاتا، پھر ایم پی اے دیاں چیئرمین دیاں کونسلر دیاں منتا یار میری ایک ملاقات کرا دو، ایک سیلفی لگا دو یار، کوئی ایک یار بادشاہ کوئی ایک منتیں کرتا، تو رد کر دیتا، تیرا دربان رد کر دیتا. ملاقات تینوں ضرورت پہ ہی منٹیں حاضر کروانے ہیں کہ نہیں کروانے؟ سبحان اللہ. کا وہ مالک ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ حافظ نہیں ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا یہ قاری نہیں ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا یہ شیخ الحدیث نہیں ہے، وہ یہ بھی نہیں دیکھتا یہ سید نہیں ہے دل خان کا پتر ہے، اسی کو بھی دینی مصطفیٰ کی خدمت ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ ختم نبوت، نعرہ ختم نبوت. زندہ باد زندہ باد. یاد رکھیے گا مالک ہے، مالک ہے، وہ مالک ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا یہ تہجد گزار ہے، یہ ابابیل پڑھتا ہے، اشراق پڑھتا ہے، یہ حاجی ہے، یہ نمازی ہے. وہ چاہے جس طرح سے ہماری کہوں گے یہ فلیکسان دے پیسے کو نہیں دے، ایک غریب کو تو بیچارے کو موبائل ہی کو نہیں، یہ سائیکل تے پھرتا ہے، یہ کو تو لینڈ کروزر گڈیاں، یہ یاریاں، یہ تھانے والے نال سچو نال نہیں، یہ کام کیویں کرائے گا؟ یہ چوروں تے ڈاکواں یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ یہ دین لے آوے. میں نے کہا زانی لائے گا، شرابی لائے گا، چرس پینے والا لائے گا، رات کو لوگوں کی عزتیں لوٹنے والا لائے گا، لوگوں کا خون چوس کر کے، لوگوں کا حق مار کے، ظلم کر کے، سود کھانے والا، پیسہ ہتھیانے والا امت مسلمہ کا وہ لائے گا؟ نا نا نا. میرا رب چاہے تو بلال کو بھی دین مصطفیٰ کا خادم بنا دے. میرا رب چاہے تو حضرت صہیب کو روم سے بلا لے، سارا مال دے کے آ جائے، اور چاہے تو حضرت سلیمان مارسی بابا 150 سال کا اس سے دین کی خدمت لے لے. یہ تو کوئی بات نہیں ہے، قربان جائیں. رب چاہے ٹانگیں نہ بھی ہوں تو اس سے بھی دین مصطفیٰ اسی کا کرنا. مگر تکے کھا رب چاہتا ہی نہیں ہے. گڈیاں جھوٹ رب فرماتا ہے اور گڈی لے، اور گڈی لے، اور گڈی لے، لیکن دین تیرا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوتا. پلیتا حرام کھاتا ہی ہو تیرا کیویں حرام ہو؟ بعد داڑیاں رکھ لینے، نمازیں شروع کر لی. یہ نہیں ہے جڑا مال لٹیا سود کمایا. اور ثواب کی نیت سے یاد رکھیں گے، میں پچھلی مرتبہ مسئلہ بیان کیا تھا، حرام سے کمایا ہوا مال، سود سے کمایا ہوا مال، جوئے سے کمایا ہوا مال اگر ثواب کی نیت سے دے گا تو یہ کفر ہے. یاد رکھیں، جس کو رب نے حرام فرمایا وہ حرام ہے. ہم اپنے اختیار کے مطابق اس کو حلال نہیں کر سکتے. اور بدبخت ہمارا جو پچھلا صدر تھا ممنون سنگھ، اس بدبخت نے کہا تھا کہ مولوی کوئی راہ اختیار کریں، تکفیر کریں کو سود کی جائز ہونے کی صورت میں. اور جو اس کا سود کا چھوٹا گناہ میرے آقا فرماتے ہیں دن میں 70 مرتبہ اپنی سکی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے. جڑا پاکستان میں تقریباً اس وجہ سے اپنے بچے کو جب بینک کی نوکری لگواتے ہوئے خیال رکھا کریں کہ پتر کیڑے کھاتے چ کتے سود والے کھاتے چ نہیں، لینے والا، دینے والا، گواہ بننے والا، لکھنے والا، چاروں میرے آقا فرماتے ایک ہی گناہ میں ملوث. اللہ رسول سے جنگ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جب مکھیاں اڑ گئی بھوک کھچ مار رہے پھر وہ سارے قبیلے والے سردار آئے حضور کی بارگاہ، سونیا مردیں بھوکلا مہربانی فرماؤ کسی کو بھیجیں ہمیں کلمہ پڑھا دیں اور ہماری برادری کو بھی کلمہ پڑھا دیں. دین بھی، ایمان بھی، آپ کی غلامی بھی. مر گئے بھوکے، کلمہ پڑھایا، مولا علی پاک کو بھیجا. پھر میرے مولا علی نے اعلان کیا، فرمایا انہوں نے غلامی اختیار کی تھی، ہن تسی رزق انہاں نوں دیو. سبحان اللہ. اب اصل نقطہ یہاں سمجھیے،
جو کہتے ہیں ماشرف المخلوقات، میں افضل المخلوقات ہوں، میں انسان ہاں، میں فلانا، میں ٹینگنا، یاری کے نبی کے غداروں کے ساتھ ہے، ختم نبوت کے غداروں کے ساتھ ہے، یاری گستاخوں کے یاروں کے ساتھ ہے، فرانس کی عزت پر پہرا دینے والوں کے ساتھ ہے، میری اماں عائشہ پاک کو فلم بنانے والوں کا ساتھ دینے والوں کے ساتھ ہے۔ اب ایک مکھی ہے اور ایڈی غیرت مکھی ہے، اتنی غیرت مکھی میں ہے، میرا علی اعلان فرمائے انہوں نے میرے محبوب کے دین سے منہ موڑا ہے، تم ان سے منہ موڑ لو۔ اور مکھی اگر ان کی خدمت کرنے والوں کو چھوڑ سکتی ہے تو کیڑا مسلمان ہے، تو کیڑا انسان ہے؟ تو صرف تو مکھی ہوئی جس کو اتنی پہچان۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک حضور کی زلف انوری کے صدقہ انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہے اگلا جمعہ 2 بجے انشاءاللہ